تو ذکر جو ہے در حقیقت وہ نور ہے، اور ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، برہان کس بات کی؟ کہ انسان صادق الایمان شخص ہے۔ صدقہ صداقت ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید سے کوئی روایت، کوئی آیت پیش کریں گے؟ درس دوم کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور آخری الفاظ کیا ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو ایک تو سچائی باطنی ہے کہ ایمان ہو، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ عمل میں ہوگا، تو سب سے پہلا جو ہے عمل وہ صدقہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر ضیاء ہے، چمک ہے۔ اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے روزہ بھی صبر ہے۔ روح کو نکھارنے اور جلا دینے والی چیز صبر ہے۔ معنوی شخصیت کو جلا دینے والی اور نکھارنے والی شے صبر ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ ایک تو یہ ٹکڑا تو ہمیشہ یاد رکھیے، لام اور علا کا جب تقابل ہم کرتے ہیں مختلف اسباق میں، دروس میں، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ پیاری حدیث ہے، حجت لک او علیک، یا تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف۔ حق میں حجت، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کو اپنا امام بناؤ گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کے حلال اور حرام کو تسلیم کرو گے، تو یہ تمہارے حق میں دلیل بن کر کھڑا ہو جائے گا، قیامت کے دن بھی گواہی دے گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے نور بنے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بنے گا۔ اگر اس کو مانو گے نہیں، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے، پڑھو گے لیکن عمل نہیں کرو گے، تو حجت قائم ہو گئی، مزید مشکل ہو گئی۔ پڑھو گے سمجھو گے تو حجت تمہارے خلاف ہوگی کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا سمجھتا نہیں تھا، اللہ یہ مسلمان تو مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا، اللہ یہ سمجھتا بھی تھا بدبخت عمل نہیں کرتا تھا۔ تو حجت تو شدید سے شدید تر ہو رہی ہے، علیہ کا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا قرآن۔ اے اللہ یہ کہتا تھا میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس نے کبھی پڑھائی نہیں ہوئی۔ اے اللہ یہ پڑھتا تھا سمجھتا ہی نہیں تھا، اے اللہ یہ سمجھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، اور اے اللہ اس نے اپنا تو عمل کیا مجھے دوسروں تک پہنچایا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ بلغوا عنی ولو آیۃ، ان کو جوڑ لیجیے۔ کل الناس یغدو فبائع بائع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ بڑا گہری باتیں ہیں، بڑی گہری باتیں۔ ہر انسان صبح کرتا ہے، غدا یغدو، صبح ہوئی آنکھ کھولی، فبائع نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، جان بیچتا ہے، یا جسمانی قوت بیچ رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، شام کو 30 روپے 40 روپے 50 روپے ملیں گے، اینٹیں ڈھو رہا ہے 50-60 روپے ملیں گے، اینٹوں کی چنائی کر رہا ہے 100-150 روپیہ ملے گا، دکان پر بیٹھا ہے کچھ ملے گا، گاہکوں کی وہ جو ہے تلخ باتیں بھی سن رہا ہے، صبر کر رہا ہے، چلو کہہ جائے کچھ 2-4 پیسے دے کے ہی جائے گا، بیچ رہا ہے نا، عزت نفس کو بھی بیچ رہا ہے، افسر کی غلط بات بھی سن رہا ہے، چپ ہو رہا ہے، اپنی عزت نفس بیچ رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اپنی صلاحیت جو ہے میڈیکل ایکسپرٹیز وہ بیچ رہا ہے،
وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے، اس نے اپنی وہ آرگیومنٹ کی صلاحیت، قانون دانی اس کو بیچ رہا، ہر شخص بیچ رہا ہے. فبائع النفس، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے صبح سے شام تک. یو آر سیلنگ یور سیلف. یا یہ کہ فزیکل ایلیمنٹ زیادہ ہے یا مینٹل ایلیمنٹ زیادہ ہے، بیچتا تو ہر شخص ہے اپنے آپ. اس اعتبار سے تو ہو گیا تساوی کا معاملہ، برابری کا معاملہ. تساوی کون سا باب ہوا؟ کچے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باب 8 پکے ہو جائیں تو آدھی عربی آ جائے گی. کیوں تساوی ہے؟ 3 سے الف واو، یہ مساوات سے، مساواتن باب مفاعلہ ہو گیا. چلیے آگے چلیں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ، وہ بیچتا ہے اپنے نفس کو. فموتقھا وموبقھا، نتیجے 2 مختلف نکلتے ہیں. ایک شخص دن بھر اپنی جان بیچتا رہا، اپنی توانائیاں بیچتا رہا، شام کو آیا تو اپنے نفس کو آگ سے چھٹکارا دلا کر آیا. کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی. تو اپنے اعتاق کہتے ہیں آزاد کرنا، آتقا، آزاد کیا. تو آزاد کرتا ہے اپنے نفس کو. مشقت جھیلی لیکن کم سے کم یہ تو ہو گیا نا. دوسرا وہ بدبخت ہے مشقت جھیلتا ہے اور شام کو لے کر آتا ہے تو گناہ کا کی ایک پنڈ جو ہے وہ بھی لے کر آتا ہے ساتھ، اپنے نفس کا بیڑا غرق کر کے بھی ساتھ آتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دن بھر کی مشقت بھی جھیلی اور آخرت کا عذاب لے کر آیا. موبقھا، یا اسے ہلاکت کرنے والا، ہلاک کرنے والا. کتنا حکیمانہ قول ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقت میں. مشقت تو لابد منہ ہے، ہر حال میں مشقت تو ہونی ہی ہونی ہے. مومن کی بھی مشقت ہے، کافر کی بھی مشقت ہے، ملحد کی بھی مشقت ہے. دنیا تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں؟ یہ تو ہر ایک کو ہی کرنا ہے. غم بھی ہے، صدمے بھی ہیں، ہر ایک کے لیے ہے. کسی کو سلطنت چھوٹنے کا صدمہ ہے، کسی کا بیٹا مر گیا اس کا صدمہ ہے. صدمہ تو ہے، صدمہ کسی کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا صدمہ ہے. لیکن صدمہ تو ہر ایک کے لیے ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک یہ قید حیات ہے بند غم بھی لگا رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں؟ لیکن بدبختی در بدبختی کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ وہاں جا کر بھی اگر جہنم ہی کے حوالے کر دیے گئے. یہ ہے اصل فرق سارا. صرف سورۃ العصر کا یہ خلاصہ ہے، اور میرے اس کتابچے میں یہ اشعار موجود ہیں. رواہ مسلم، اگلی حدیث بھی چھوڑ دیجئے، یہ بھی تصوف کی حدیث ہے. اب آئیے 25ویں حدیث. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے. ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالوجوب. حضور کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے عرض کیا. اب یہاں نا سارا ایک شخص نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. صحابہ میں جو کچھ طبقات شمار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اصطلاح ہے فقراء صحابہ، ایک ہے فقہاء صحابہ، ایک ہے کبار صحابہ، ایک ہے صغار صحابہ وغیرہ وغیرہ. جو پورے ایڈلٹس زندگی میں حضور کے صحابی رہے وہ کبار صحابہ ہیں. جو بچے تھے حضرت حسن حسین وہ صغار صحابہ ہیں. عبداللہ ابن زبیر ہو، یہ تو پیدا ہی ہوئے مدینے میں آنے کے بعد، کئی سال بعد ہوئے حضرت حسن حسین. تو حضور کے وفات کے وقت کتنی عمر ہوگی؟ 8 سال 5 سال.
تو کبار صحابہ، صغار صحابہ، کچھ صحابہ وہ تھے فہم اور تفقہ میں بہت اونچے تھے، انہیں فقہائے صحابہ کہتے ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کا تھا فہم ان میں بہت تھا۔ اب ان میں سب یہ اصحاب صفہ تھے، علم، عبادت، جہاد کے لیے ہر وقت تیار، کوئی دھندا کرنا ہی نہیں، کچھ آ گیا، اگر کوئی صدقات آ گئے کھا لیا، ورنہ خالی پیٹ سو گئے۔ ان میں سے ابو ذر خود جو ہے، ان میں جو اس کے راوی ہیں ابو ذر، بہت بڑے فقراء صحابہ میں سر خیل کہا جا سکتا ہے۔ اب ان کو ایک اشکال لاحق ہوا کہ دین کے اعمال جو ہے، نمازیں ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ دولت مند بھی پڑھتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی پڑھتا ہے، طلحہ اور زبیر بھی پڑھتے ہیں، عثمان غنی بھی پڑھتے ہیں، تو برابر ہو گئے ہم۔ ان کے پاس مال ہے، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم تو رہ گئے نا پیچھے۔ پھر اشکال پیدا ہوا کہ نہیں؟ اس سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ نیکیوں میں مسابقت کا جذبہ ناپسندیدہ نہیں، پسندیدہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، درجات بلند حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے کوشش کرو، بڑھو۔ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آخرت میں، نیکی میں، بھلائی میں، دینداری میں، دعوت دین میں، اقامت دین کی جدوجہد میں آگے بڑھو۔ تو انہوں نے کہا، قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے شکوہ کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ جو ہیں یہ تو آگے بڑھ گئے اب سے اجروں کے اندر، بازی جو ہے جیت گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ اپنے فضول اموال، اب یہ فضول اردو والا فضول نہیں ہے، فاضل اموال، فاضل، قل العفو ہے نا، جو شے فاضل ہو، یہ اپنے فاضل مال صرف کرتے ہیں، اللہ صدقہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، فاضل کا کیا سوال، عفو بھی کا امکان ہی نہیں، تو جو ان کے پاس فاضل اموال ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، دلجوئی دیکھیے، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا نہیں دیے ہیں صدقے کی دوسری صورتیں؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ہر مرتبہ جب تم کہو گے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ، ان بکل، اسی لیے یہاں پھر کل پڑھا جائے گا، با کا عمل چلے گا، وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور یقیناً ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقۃ، اور نیکی کا حکم دینا، مشورہ دینا، نصیحت کرنا صدقہ ہے۔ ونہی عن منکر صدقۃ، اور کسی بھی برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقۃ، اور تم جو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، اب اس پر وہ حیران ہو گئے، میری باقی ساری باتیں تو سمجھ میں آئیں کہ چلیے تسبیح صدقہ ہے، تحمید صدقہ ہے، تحلیل صدقہ ہے، تکبیر صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور امر بالمعروف صدقہ ہے، یہ کیا ہے کہ بیویوں سے اپنے ایک نفسانی تقاضے کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، یاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اپنی ایک شہوت کو پورا کرنے کے لیے، تو کیا اس میں اجر بھی ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر،
آپ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا اگر وہ اسی بات کو کسی حرام ذریعے سے کرتا تو اس کے اوپر وبال آتا کہ نہیں آتا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اسی طریقے سے اگر حلال کے ذریعے سے اس نے کیا ہے تو یقیناً اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ ایک تو اس میں عبادت کا بہت وسیع تصور آ گیا، ایک انسان کی زندگی صحیح رخ پر ہو، اللہ کی بندگی کرنی ہے ہر حال میں، تو اس کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، حوائج ضروریہ بھی عبادت، یہاں تک کہ تعلق زن و شو بھی عبادت، اور باقی پوری زندگی گزر رہی ہو حرام میں اور دنیا کی طلب میں، تو وہ ساری عبادتیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گی، نمازیں بھی زیرو، روزہ بھی زیرو۔ یہ ہے تصور عبادت، جو ہمارے مولویانہ تصورات نے بالکل جس کو کہ غطربود کر دیا، ختم کر دیا، جس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں رہا۔ اس حدیث کی ایک اور، یہ تو روایت مسلم ہے، ایک اور روایت میں یہ ہے اس کی باقی حصہ کہ اب انہوں نے وہ تسبیح و تحمید شروع کر دی زیادہ، اب وہ جو تھے دولت مند صحابہ انہوں نے کہا یہ تم کیا کرنے لگے بھائی، آپ چھپاتے کیسے؟ کہ حضور نے فرمایا تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے، اور انہوں نے بھی شروع کر دیا، ان کا کیا جاتا تھا۔ اب پھر دوبارہ حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ دیکھیے عام انسانی طبع اور فطرت ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کوئی سپر ہیومن لوگ تھے، سیدھے رخ پر پڑ جانا، ایمان کا دل میں آ جانا، بس یہی سپر ہیومن ہے۔ حیوانیت سے ابھر آنا، انسان بن جانا، یہی سپر ہیومن ہے، اور سپر مین سپر ہیومن کسی شے کا نام نہیں۔ خطا ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے گی، توبہ کرو۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اب اس پہ تمہیں قناعت کرنی چاہیے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، سورہ نساء میں ہے۔ تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں قناعت، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اس کو وہ دیا ہے، جس کو دولت دی اس کا حساب بھی تو سخت ہو جائے گا۔ جیسے یہاں انکم ٹیکس والے کھینچے پھرتے ہیں، یہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے مخالفین جو ہیں ان کی کھنچائی شروع ہوتی ہے، وہاں ہر ایک کی ہونی ہے، وہاں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ جن کو تھوڑا ملا ان کا حساب بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے دولت کا کم ہونا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت جو ہے it will be a boon, a blessing in disguise۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی، سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئیں، بس
بر ہر نفس 2 شکر واجب است، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت العزا عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گا، یہ بھی صدقہ. یہ بھی پھر دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. صدقہ صرف یہ نہیں کالا بکرا لا کے ذبح کر کے وہ گوشت اس کا بانٹا جائے تو وہ صدقہ ہے. عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق، اصل نیکی حسن اخلاق ہے. اس کو جوڑ لیجئے سبق نمبر 2 کے ساتھ قرآن کے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ. البر حسن الخلق، حسن اخلاق، حسن معاشرت، حسن معاملت، معاملہ ہے آپس میں صحیح ہو رہا ہے. والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہ پھر وہی مضمون آ گیا جو پہلے آ گیا تھا. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارے اندر خلجان پیدا ہو جائے، اس چیز کو قبول کرو، اختیار کرو جس سے خلجان نہ ہو. الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں خلجان اور خلش پیدا کر دے. یہ پھر وہی ہے ووٹ آف کانفیڈنس آن ہیومن نیچر، ہیومن کانشنس. لا اقسم بالیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ پر اس کی قسم کھائی گئی کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کیا گیا ہے. طبیعت انسانی جو ہے نیکی کی طرف مائل ہے، بدی سے روکنا چاہتی ہے، فطرت انسانی، اگرچہ وہ نفس امارہ کے چکر میں آ کے شیطان کے اغوا کا شکار ہو کر غلط راستے پر چلا جائے. لیکن یہاں ایک اور بات کہی ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ کے اپنے سینے میں خلجان ہو گیا، آپ کا اپنا کانشنس، مائی کانشنس از بائٹنگ می، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو آیا ہے، یہ سب سے زیادہ گہری حکمت ہے، اور اس کو وہی شخص سمجھے گا کہ جو جدید جو نظریات ہیں نفسیات کے، ان میں سے ینگ کے فلسفے کو جانتا ہے. ہر انسان کا ایک تحت الشعور ہے، ایک شعور ہے، ایک تحت الشعور ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر قوم کا ایک اجتماعی تحت الشعور بھی ہوتا ہے، کلیکٹیو سب کانشیس مائنڈ.
ایک ہر انسان کا انفرادی کانشنس ہے، ایک نوع انسانی کا کلیکٹیو کانشنس بھی ہے، اجتماعی ضمیر۔ لہذا دوسری بات فرمائی وَكَرِهْتَ، تجھے یہ ناپسند ہو کہ ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کا وہ کلیکٹیو کانشنس بھی جو ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ معلوم ہو لوگوں کو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا جو اجتماعی تحت الشعور یا اجتماعی جو اس کا ضمیر ہے، کانشنس ہے، وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ وہ غلط بات کو غلط ہی سمجھتا، اور آپ اسی لیے نہیں چاہتے کہ اس کی اطلاع کسی کو ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کسی کو۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، بعض روایات میں جو مجھے یاد تھی أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، کہ اس پر مطلع ہو جائیں لوگ۔ یہاں پر بجائے مجہول کے معروف صیغہ ہے أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے یہ بات۔ یہ تمہیں ناپسند ہے اگر، تو پھر یہ چیز برائی ہے، تمہارے دل میں خلجان پیدا کیا برائی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن وابس بن معبد رضی اللہ عنہ قال، اب یہاں انہوں نے ایک حدیث میں دو جمع کر دیے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے۔ حضرت وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جئتا، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا جئتا تسأل عن البر، وابسہ تم اس لیے آئے ہو کہ پوچھو کہ بر کسے کہتے، نیکی کسے کہتے؟ قلت نعم۔ اب یہ ہے حضور کا جو علم غیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا کہ یہ وابسہ جو چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ پوچھنے آ رہا ہے۔ قلت نعم، میں نے عرض کیا تو حضور صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا، میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں بر کی تعریف کیا ہے۔ قال استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ یہ بھی وہی ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ضمیر انسانی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، استفت قلبک، البر مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پر کہ انسان کی طبیعت اور انسان کا دل مطمئن ہو جائے، خلجان نہ ہو، تشویش نہ ہو، اس پر اطمینان ہو جائے۔ والاسم ما حاک فی النفس، اور بدی وہ ہے کہ جو طبیعت میں، جی میں خلجان اور تشویش پیدا کر دے، وتردد فی الصدر، اور سینے میں تردد پیدا کر دے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ وَأَفْتَوْكَ، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں اور یہ فتویٰ دہراتے رہے، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، فتویٰ دے تمہیں کہ یہ چیز ہے، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، فتویٰ دیتے رہے، دل مطمئن نہیں ہے تو مت کرنا۔ پھر یہاں تو وہ دوبارہ میں آپ کو یاد دلا دوں نور الدین زنگی کے ولی عہد کا معاملہ۔ مرض وفات میں تھے، اطباء نے کہا کہ اب تو شراب پینے سے کچھ امید ہے کہ جانور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو حرام ہے، وہ میں کیسے پی سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تو جائز ہے، لاؤ کسی مفتی کا فتویٰ، جان بچانے کے لیے تو حرام شے کھائی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا کہ ہو سکتا ہے دوسرے مسلک میں ناجائز ہو۔ چاروں مسالک کے مفتی حضرات کا فتویٰ آ گیا، انہوں نے چاروں کو بلا لیا۔ میرے دو سوالوں کا جواب دو، اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا محتاج ہے اس شراب کا کہ اس کے بغیر مجھے شفا نہیں دے سکتا؟ کیا کہتے ہیں؟ منہ لٹکا کر کہا ہو گیا کہ نہیں جی اللہ کو محتاج تو نہیں۔ اچھا اگر اللہ کے علم میں میری موت کا وقت آ گیا ہے تو کیا یہ شراب اسے ٹال دے گی؟
پھر منہ لٹکا دیا کہ جی ایسا تو نہیں ہے. کہا اٹھاؤ اپنے یہ فتوے اور دفع ہو جاؤ. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، فتوے کتنے دے، اپنے دل کو دیکھو. حدیث حسن رویناہ فی مسند الامامین احمد بن حنبل والدارمی باسناد حسن. یہ جو ہے حدیث حسن ہے اور یہ مسند احمد بن حنبل اور مسند دارمی میں ہے. 28ویں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو چھوڑ دیجئے 31ویں کو، 32ویں پر آئیے. عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے یہ ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہے، کنیت کے نام سے. سعید، ابو سعید ان کی کنیت ہے. سعد ابن مالک ان کا نام ہے، سعد ابن مالک ابن سنان، کنیت ابو سعید. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. یہ اسلام کے قانونی نظام کا ایک بہت اہم بڑا بنیادی جو ہے اصول ہے. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا ورواہ مالک فی الموطا مرسلا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط ابا سعید وله طرق یقوی بعضها بعضا. یہ حدیث چونکہ نہ تو صحیح بخاری کی ہے نہ صحیح مسلم کی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے. بہرحال حدیث کی کتابوں میں اس کا اتنا اونچا درجہ نہیں ہے، اس لیے یہ ساری بحث امام نووی نے کی ہے کہ امام مالک لائے ہیں اس کو اپنی موطا میں، اگرچہ مرسل لائے ہیں. اس میں حضرت ابو سعید کا نام نہیں آیا. ابو سعید خدری کے حوالے سے بجائے مرسل اسی کو کہتے ہیں جو براہ راست حضور سے جس کو قول کو نقل کر دیا جائے. لیکن چونکہ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں، بہت سے روایتوں میں یہ آئی ہے جس سے کہ ایک دوسرے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ معتمد علیہ حدیث ہے. لا ضرر ولا ضرار. جیسے مقاتلہ سے قتال، مجاہدہ سے جہاد، منافقہ سے نفاق، مضاررہ، مفاعلہ، ضرار. لا ضرر ولا ضرار. نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ. اب اس میں ضرار جو ہے چونکہ دو فریق ہوتے ہیں، اس کے دونوں معنی ہوں گے. نہ کسی سے ضرر کھاؤ، نہ ضرر پہنچاؤ، نہ کسی کو ضرر پہنچانے دو. نہ اپنا بھی ہے تحفظ جو ہے وہ کرو. ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ضرر کا بدلہ نہ لو، لیکن میں اسے قوی نہیں سمجھتا. میرے نزدیک صحیح ترجمہ یہی ہے کہ نہ کسی کو چوٹ دو نہ چوٹ کھاؤ. لا ضرر ولا ضرار. اب یہ گویا کہ ہمارے معاملات جو ہیں انسانی، ان کے اندر ایک اصول ہوگا. ہر انسان کو اپنی جان، اپنے مال کی تحفظ کا حق حاصل ہے. اسی لیے فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. اس نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو نقصان پہنچایا نہیں تھا، وہ اپنے مال کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کر رہا تھا. تو اس حوالے سے اس کو شہادت کا درجہ مل گیا. تو لا ضرر ولا ضرار. نہ ضرر پہنچانا ہے اور نہ ضرر پہنچنے دینا ہے اپنے آپ کو. یہ معاشرہ جو ہے اس طرح کا چوکس ہونا چاہیے. اسی ضمن میں بہترین قول جو ہے حضرت مسیح کا ہے، سانپ کی طرح چوکنے اور ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر بنو. فاختہ کسی کو ضرر جو ہے وہ نہیں پہنچاتی، لیکن سانپ بھی ایسا چوکنا رہتا ہے، ضرر نہیں کھاتا. ہاں اس کو ضرر پہنچائی جائے تو عام طور پر بھی یہ ہے کہ کاٹتا نہیں ہے. وہ کاٹتا اسی وقت ہے جب اس کو
اپنی جان کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا پاؤں آ گیا تو ظاہر بات ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے مارنے لگا، ہی کاٹے گا، ڈسے گا. تو سانپ کے مانند ہوشیار کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا نہ سکے، لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو، لا ضرر ولا ضرار. اسی طرح اسلام کے قانون عدالتی کا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو اگلی حدیث میں آ رہا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حدیث حسن رواه البيهقي وغيرهما هكذا وبعضه في الصحيحين. بعضه في الصحيحين، اس حدیث کا کچھ حصہ تو صحیحین میں بھی ہے، لیکن اس طرح مکمل حدیث جو ہے وہ امام بیہقی لائے ہیں. اب دیکھیے کہ امام نووی نے یہ نہیں کیا ہے کہ معیار معین کر لیں کہ صرف بخاری کی یا صرف جو ہے وہ مسلم کی روایت لینی ہے، نیچے جانا ہی نہیں. اب بیہقی جو ہے وہ تو بہت ہی نیچے آ جاتا ہے، یعنی جہاں تک کہ محدثین کے اور جو مجموعہ احادیث ہیں ان کا جو درجے ہیں ان میں بہت نیچے ہے بیہقی. لیکن یہ کہ جو حدیث کے جو حکمت کے جو ہیرے اور موتی موجود ہیں چاہے وہاں ہیں تو وہ بھی لینے چاہیے. اسی پر اب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، درایت کا اور روایت کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ٹکراتا ہے حدیث کے معاملے میں. چونکہ محدثین نے تو ایک چھلنی لگا دی، یہ اصول ہوں گے تو حدیث قبول کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ صحیح ترین قول حضور کا روایت کے اعتبار سے اس معیار پر پورا نہ اترے، اس لیے کہ روایت تو بالکل دوسری شے ہے. کسی شے کا سچ ہونا اور ہے، سچ ثابت ہونا اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کی عدالتوں میں سچ مقدمہ پورا سچ لگا تو شاید کوئی بھی کامیاب نہ ہو جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے. اسے قانون کے تقاضے ہوتے ہیں. حضرت علی کی زنا کا مقدمہ قاضی شرح نے خارج کر دیا. کیا حضرت علی جھوٹ بول سکتے تھے؟ قانون ہے. آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. کوئی اور گواہ ہے تو لائیے، کوئی اور گواہ ہے نہیں، مقدمہ خارج. تو کسی شے کا سچا ہونا اور ہے اور اس کا سچا ثابت ہو جانا یہ اور ہے. حدیث کا صحیح ہونا روایت کے اعتبار سے اور ہے اور حدیث کا صحیح ثابت ہو جانا روایت کے اعتبار سے ہی اور ہے. اس حوالے سے ہمیں حکمت دین کے موتی کمتر درجے کے ذخیرے جو ہے ان میں سے بھی چن لینے چاہیے. لیکن یہ کام وہ شخص کرے جو حکمت قرآنی کو سمجھ چکا، اس کے اندر وہ بن چکا ہو، خاکہ انفراسٹرکچر بن چکا ہو کہ حکمت قرآنی کا صغرا کبرا اصول جو ہے تشریح کے، اس کی بنیادیں، اس کی فروعات، کیا اس کا نظام ہے، یہ اگر ذہن میں بنا ہوا ہے تو انسان جو ہے پھر نسبتاً جو ضعیف حدیث ہے اس کو بھی اگر وہ پورے اس تانے بانے میں فٹ بیٹھ رہی ہے تو وہ قبول کر لے گا. اسی لیے ہمارے عام اصول ہے کہ فضائل کے ضمن میں ضعیف احادیث قبول کر لی جاتی ہے. البتہ قانون جہاں حلال اور حرام کا ثابت ہو رہا ہو وہاں نہیں، وہاں روایت کا معاملہ جو ہے اس کو افضلیت حاصل رہے گی. لیکن فضائل ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے، اس میں ضعیف موضوع نہیں ہے. کچھ حدیثیں وہ ہیں جن کا موضوع ہونا ثابت ہو گیا، یہ تو وضع کی گئی، وہ الگ ہے. ایک ضعیف وہ ہے کہ جس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہے لیکن اس کا صحیح ہونا بھی ثابت نہیں ہے. یہ بالکل وہی بات ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تو یہ جو ضعیف احادیث ہے وہ مشتبہات میں سے ہیں اور ان کو لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ قرآن مجید کا
جو مین سٹرکچر ہے، تانا بانا ہے، جو حدیث رسول کو بھی اس میں شامل کیجئے، ان سے جو بنیادی حکمت کا تانا بانا بنتا ہے اس میں فٹ بیٹھنے کے لیے۔ اب یہ حضور اس روایت کے روح سے فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ہر وہ شے دے دی جائے جس کا وہ دعویٰ کریں، لدعا رجال اموال قوم، تو دعویٰ دائر کر دیں گے اور مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے لوگ اپنی قوم کے سارے اموال کا، ودماءہم، اور ان کی جانوں کا۔ لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ ہے اصل میں قانون ہے۔ مدعی کہتا ہے صاحب یہ گلاس میرا ہے، اس کے لیے بینہ ضروری ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ یہ تمہارا ہے۔ میرے پاس ہے، میرے قبضے میں ہے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدعی جو ہے وہ دعویٰ کہتا ہے، ثبوت نہیں ہے، تو میری طرف سے صرف حلف کافی ہوگا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے۔ والیمین علی من انکر، جو انکار کرے، فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہتا ہے میرے قبضے میں ہے، کوئی کہتا ہے یہ گلاس میرا ہے، میں انکار ہی نہیں کرتا، اچھا بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ، بات ختم ہو گئی، جھگڑا تو خلاص ہو گیا۔ لیکن میرے قبضے میں ایک شے ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، اب اس کو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی، وہ حلف اٹھا لے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں میرا، اس سے بات نہیں بنے گی۔ دعویٰ حلف کی بنیاد پر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے ثبوت درکار ہوگا۔ ہاں دعوے کا رد اور انکار کرنے والا صرف حلف اٹھا لے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر بینہ لا چکا ہے تو حلف، یہاں اس کا حلف بھی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اگر تو ثبوت آ گیا ہے نا تو حلف اس کا غیر مؤثر ہے، تو حلف 10 مرتبہ اٹھائے، بلکہ اسے غلط حلف کی سزا بھی ملے گی پھر۔ لیکن جب عدم ثبوت ہے، ثبوت نہیں آ سکا ہے، تو صرف دعویٰ جو ہے وہ حلف کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا، اور عدم ثبوت کے ساتھ دعویٰ جو ہے اس میں مدعا علیہ کا حلف جو ہے اس کی قسم کھا لینا کافی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ بہت اہم، بہت اہم، بہت بنیادی کہ اگر ایسے ہی لوگوں کو جو کچھ کسی پر دعویٰ کر دے، حلف اٹھا لے، میں حلف اٹھاتا ہوں جی یہ زمین تو میری ہے، لے جاؤ بھائی، تو کوئی چھوڑے گا؟ یہاں یہ دنیا جو ہے، یہاں اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے قانون ہوگا۔ حضرت علی حلف اٹھا لیتے یہ ذرا میری ہے، تو کوئی بیکار تھا حلف، ان کا تو کہنا بھی حلف ہی تھا، لیکن نہیں، بیکار ہے، ثابت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور جب وہ ثابت نہیں کر سکے تو جو مدعا علیہ ہے اس کا حلف کافی ہے۔ ہاں آپ ثابت کر دیتے تو مدعا علیہ کی حلف جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا، ثابت کر دیتے، گواہ لے آتے۔ تو لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ الحدیث الرابع والثلاثون، 34ویں حدیث، یہ تو وہ ہے جو ہمارے پوری دعوت تحریک اس کی بڑی بنیادوں میں سے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ، اب آپ نے نوٹ کیا، پھر آ گئی وہ سمعت، میں نے خود سنا ہے۔ بعض حدیثیں آئیں عن، اس کے اندر احتمال بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید براہ راست خود نہ سنا ہو، کسی اور صحابی نے بتایا ہو کہ حضور نے یہ فرمایا، لیکن یہاں جب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، منکرن، اب اس میں دو احتمالات ہیں، نکرہ ہے یہ، کوئی منکر، اور منکرن اگر اس کو تفخیم مانا جائے تو بڑا منکر، چھوٹے چھوٹے منکرات کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں خردہ گیری، وہ بھی اچھی نہیں ہوتی، اس میں آپ واعظ کہیں گے، نصیحت کریں گے، کچھ سمجھا دیں گے، کبھی چشم پوشی سے بھی کام لینا بہتر ہوتا ہے اس میں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، دیکھا اندیکھا بھی کر دیا جائے، لیکن بڑا منکر ہے۔
تو پھر لیکن دوسرا یہ کہ اس کو عام سمجھا جائے تو ہر بدی کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. منکر کو بدلنا نیکی سے، معروف سے. منکر کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ معروف. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسی کو انقلاب بھی کہتے ہیں. انقلاب کے معنی بدلنا ہی ہے. انقلبا، لوٹ جانا، پلٹ جانا، بدل جانا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث میں جو ایک خاص نقطہ نوٹ کیجئے، استطاعت یا عدم استطاعت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. عام طور پر اس کا صرف ایک پہلو نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. اس حدیث کا اہم تر حصہ اسی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. عدم استطاعت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے داخلی، انفرادی، ہمت نہیں. بڑی سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ کہیں گے تو مار دیں گے تو کوئی بات نہیں. کلمہ خیر سے اگر قتل ہو جائے تو کیا بات ہے. ایک یہ کہ ہمت نہ ہونا. ایک حکمت کے تحت کہ ابھی اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، ہمیں اس بدی کو روکنے کے لیے اجتماعی قوت فراہم کرنی ہوگی. استطاعت اجتماعی، یہ داخلی نہیں ہے، یہ خارجی ہے. حضور کی ہمت میں پہلے دن سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور حضور نے اگر 10 صحابہ کو بھی حکم دیا ہوتا کہ جاؤ سارے بت توڑ دو، دیر کیا لگتی تھی؟ 10 منٹ میں صفایا ہو جاتا. زیادہ زیادہ ان 10 کے جو ہے تکہ بوٹی کر دیتے. ہو سکتا ہے کہ 10 کے علاوہ اور 20 کو بھی تکہ بوٹی کرتے تو 70 تو احد میں بھی شہید ہو گئے، اور 70 جو ہیں وہ بیر معونہ، کون سا وہ بیر، اس میں شہید کر دیے گئے اصحاب صفہ. تو کون سی بڑی بات. تو یہ عدم استطاعت داخلی تو یہ کہ اپنے اندر ہمت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس کی ہمت نہیں ہے، طاقت استعمال کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ جان کا خطرہ ہے، چلیے پھر زبان سے تو کہو بھائی کہ لوگ اتنے آفینڈ نہ ہو جائیں گے میری جان ہی لے لیں. کہو تو صحیح. اور ظاہر بات ہے لسان میں درخواست کا انداز بھی ہو سکتا ہے، نصیحت کا انداز بھی ہو سکتا ہے، ملائمت بھی ہو سکتی ہے. قولا لہو قولا لینا، جا کے بات کرنا، نرم انداز میں کرنا. اور اگر یہ صورت اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ ناراضی ہو جائیں گے، یہ بھی بگڑ جائیں گے، یہ گویا کہ اندر کے ایمان کی کمزوری ہے کہ جو اس میں سامنے آ رہی ہے. تو آخری درجہ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ کم سے کم نفرت رکھو اس سے. یہ نفرت بھی گئی تو ایمان گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. ایک پہلو وہ ہے جو میں نے واضح کیا ہے، اور منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو اہم تر ہے. ہمت کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ حضور میں نہ صحابہ میں. اتنی جانیں دینے کے لیے ہر وقت تیار تھا. مصلحت کا تقاضا نہیں تھا، اس لیے 12 برس تک اسی کعبے کا طواف کیا ہے جس میں بت رکھے تھے. اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آگے بھی بت، پیچھے بھی بت، دائیں بھی بت، بائیں بھی بت. اور یہ تو میں پہلے تو کہا کرتا تھا صرف مکی دور کے 12 برس، 7 برس اور شامل کر لیجئے. سن 7 ہجری میں، ہجری فتح مکہ سے صرف 1 سال قبل جب عمرہ قضاء کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں سارے بت موجود تھے. تو کیا اسے ہم کہیں گے کہ ایمان کی کمزوری تھی حضور کی اور صحابہ کی؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. تو ایک ہے مصلحت، اور مصلحت بھی ذاتی نہیں، مصلحت اجتماعی، اس کام کی مصلحت. حکمت انقلاب، اس کے حوالے سے مصلحت. ذاتی بات تو ہمت کی ہو جائے گی. اس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اگر چلیے نہیں ہے، مومن ضعیف بھی ہوتا ہے، مومن قوی بھی ہوتا ہے. المومن القوی خیر من المومن الضعیف. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں گنجائش سب کے لیے رکھی ہے، قوی بھی ہے، ضعیف بھی ہے.
لیکن یہ کہ اس کے اعتبار سے تو یہ بات واضح ہو گئی، اعلیٰ درجہ ہے آدمی مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اتنا نہ ہو تو چلے نرم الفاظ کے اندر کم سے کم نکیر تو کرے، اتنا بھی نہ ہو تو خاموش رہے، اپنے تالا بھی ڈالے رکھے زبان پر اور ہونٹوں پر، تو دل میں نفرت ضرور رکھے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ایمان نہیں، ذالک ضعف الایمان۔ لیکن دوسرا پہلو اجتماعی جو میں نے عرض کیا ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اور یہ بہت اہم پہلو ہے۔ طاقت، وہ بھی طاقت تھی، اجتماعی طاقت فراہم کرنا کہ ایک جماعت وجود میں آ گئی ہو، مربوط ہو، مضبوط ہو، منظم ہو، سرفروشی کے لیے تیار ہوں، جانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سن 6 میں 1400 یا 1800 میں بیعت علی الموت کی ہے، بیعت علی الموت، بیعت رضوان، بیع علی اللہ نفرہ، نہیں بھاگیں گے یہاں سے، اس پر بیعت کی ہے۔ اب معلوم ہو گیا طاقت ہے، قوت ہے، پھر آپ نے چڑھائی کی ہے، پھر صلح کی پیشکش کو بھی رد کر دیا۔ صلح جب ٹوٹ گئی ان کی طرف سے تو پھر دوبارہ ان کی طرف سے جب ریویو کرنے کی درخواست آئی ہے، ریجیکٹڈ۔ تو یہ اس حدیث کا دوسرا پہلو جو ہے استطاعت اجتماعی، ایک ہے استطاعت انفرادی، استطاعت، عدم استطاعت کا داخلی پہلو، عدم استطاعت کا خارجی پہلو، یہ جو ہے اس حدیث کی حکمت کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن یہیں پر آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس مضمون کی دوسری حدیث جو ہے، جو اس سے زیادہ گمبھیر ہے اور زیادہ ہمارے موجودہ ماحول پر زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے اور انقلابی عمل کو زیادہ واضح کرنے والی ہے۔ راوی اس کے عبداللہ ابن مسعود ہیں، فقہائے صحابہ میں سے، جو چوٹی کے صحابہ میں سے ہے، اور روایت کے اعتبار سے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، وہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کی روح سے حضور نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس کی امت میں مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے صحابی اور کچھ نہ کچھ اس کے حواری ضرور ہوتے تھے۔ ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، وہ حواری اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، 2-3 نسلوں کے بعد، 4 نسلوں کے بعد، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 نسلوں کے بعد تو وہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ اتنا پاک صاف تو نہیں رہا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، دعوے ایمان کے، عشق رسول کے، لیکن قول اس کے، عمل اس کے برعکس۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، بدعات ہیں، تیجے ہیں، 40ویں ہیں سال، اور یہ برسیاں منائی جا رہی ہے اور عید میلاد ہو رہی ہے، کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہے۔ بڑی جامع حدیث ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ہمارے معاشرے پر 100% منطبق ہونے والے۔ کہنے کو تو امت ہے، امت رسول ہی ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب آپ پڑھیے، پھر یہی مضمون آ گیا، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا طاقت سے، ہاتھ سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ احساس زیاں بھی گیا تو گیا، ایمان گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ نفرت ہی ہو، چلیے کمزور آدمی ہے، کچھ نہیں کر سکتا،
مرنے کو تیار نہیں، جیل میں جانے کو تیار نہیں، سختیاں جھیلنے کی ہمت نہیں، نفرت ہے۔ نفرت کا کم سے کم مظہر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ریکنسائل تو نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون تو نہ کرے۔ اس لیے فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد عان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعت والے کی توقیر کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد دی ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے اللہ تعالی انتہائی غضبناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ۔ تو انہی کی حمد و ستائش ہو رہی ہو، انہی کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں، انہی کے وہ ولیموں میں شرکت ہو رہی ہو، ان کے 40واں میں جا کے شرکت ہو رہی ہو۔ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے مولانا مودودی سے پڑھی ہیں دسمبر سن 51 میں۔ ہماری پہلی تربیت گاہ جو ہوئی تھی جمعیت کے اندر، اس میں حدیث کے مدرس ہمارے مولانا مودودی تھے، قرآن کے مدرس مولانا اصلاحی صاحب تھے۔ اب میں تلاش کر رہا ہوں کافی دنوں سے، مجھے وہ اپنی کاپی نہیں مل رہی ہے کہ جو حدیث کا انتخاب مولانا نے پڑھایا تھا، میں نے بہت عرصے تک اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس سے میں نے کوٹ کی ہیں۔